بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا حلقہ انتخاب TP 126 جو جنگ کے دیہی علاقہ اور شہر کے مضافات پر مشتمل ہے، جس کی آبادی کی بہت بڑی اکثریت پیشہ زراعت سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ مزدور طبقہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے ملازم اور چھوٹے دکاندار اس علاقہ کے اندر رہتے ہیں۔ یہ علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پسماندگی کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، بے روزگاری اپنی انتہاؤں کو ہے، نوجوانوں کی ظفر موج، پڑھے لکھے اور ان پڑھ نوجوان بے روزگار ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور ان کو کوئی روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ زراعت، جو اس علاقے کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ پسماندگی کا شکار ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ سرکاری ادارے، انتظامیہ، DC اور AC سے لے کر پٹواری اور تھانے دار تک، جب کاشتکار بیچارہ اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے گندم کی فصل اٹھاتا ہے اور اپنے گھر کے اندر لے جاتا ہے تو یہ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں، اور وہ گندم جو اس کی بچوں کی روزی ہے اور اس کے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے اور ٹیکس ادا کرنے کے لیے اس میں سے وہ کچھ مناسب ریٹ پر بیچنا چاہتا ہے، یہ اس کے گھر پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہ دہشت گردی کرتے ہیں اور کاشتکار کی گندم زبردستی اس سے چھین لیتے ہیں۔ لیکن یہ صاحب بہادر اور ان کے اہلکار اور ان کے یہ ادارے اور یہ پٹواری اور تھانے دار اور AC اور تحصیلدار، جب کاشتکار کو بلیک میں کھاد ملتی ہے اور دگنی اور چوگنی قیمت پر ملتی ہے تو اس وقت یہ خواب خرگوش میں ہوتے ہیں۔ اس میں یہ فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں، یہ حصہ دار ہوتے ہیں اور یہ خود بلیک کرواتے ہیں۔ بلکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس علاقہ کے منتخب نمائندے جو ہمیشہ جاگیردار رہے ہیں، وہ اپنی پرچیوں کے ذریعے اپنے من پسند لوگوں میں وہ کھاد تقسیم کراتے ہیں، جو دیہات میں جا کر انہی کے ووٹروں اور سپورٹروں کو بلیک بیچتے ہیں۔ اسی طرح سے اس علاقہ کے اندر تھانوں کے اندر ظلم کا ایک نظام ہے۔ ایک شریف آدمی جب تھانے میں داخل ہوتا ہے تو وہ خوف کا شکار ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ، میں یہاں الیکشن لڑ رہا ہوں اور میرے سامنے یہ ہے کہ سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو، اپنے موتی لال اور ہیرے نوجوان جو بچے اور بچیاں ہیں، ان کو ہم بااختیار بنائیں گے، ان کو ہم روزگار دلائیں گے، ان کو ہم خود مختار بنائیں گے۔ اور میرے پاس پلان ہے۔ جماعت اسلامی نے پورے ملک کے اندر بنو عاقل سکیم کے تحت یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ کمپیوٹر کے ذریعے، یہ لیپ ٹاپ کے ذریعے، یہ Amazon اور ای-کامرس پروگرام لانچ کیے ہیں اور نوجوانوں کو تربیت دی ہے اور ٹریننگ دی ہے، اور ہزاروں نوجوان ہیں آج گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ کراچی کے اندر، پھر لاہور کے اندر، آج کی تاریخ کو، آج 23 دسمبر کو اسلام آباد کے اندر ہزاروں نوجوان اس کی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ میرا بیٹا اس فیلڈ میں بڑا نام حاصل کر چکا ہے، اس کی بہت باصلاحیت ہے، اس کو میں نے پلان دے دیا ہے، اور ہم انشاءاللہ بہت جلدی یہ پروگرام لانچ کریں گے، نوجوانوں کی رجسٹریشن کریں گے، اور الیکشن کے فوراً بعد انشاءاللہ سکروٹنی کر کے ہم یہ کام شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ اس حلقے میں کوئی صنعت نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہاں ایک صنعتی زون، اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اسمبلی کے اندر جا کر اس حلقے کے اندر ایک صنعتی زون قائم کرنے کی کوشش کروں گا، اور نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے اپنی جد و جہد کروں گا۔ اور یہ سرکاری ادارے جو ہیں، یہ لوٹ مار اور استحصال کا ذریعہ نہیں رہیں گے۔ یہ تھانے کے اندر جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اس کی جیب کٹتی ہے، اس کی پگڑی اتار پھینکی جاتی ہے، اور سرکاری جو فنڈز ہیں تھانوں کے، وہ اوپر افسر کھا جاتے ہیں، اور تھانے کا عملہ جو ہے وہ لوگوں کی جیب کاٹ کے اپنے اخراجات پورے کرتا ہے، اور جن ممبران اسمبلی نے ان کو لگوایا ہوتا ہے ان کا کچن کا خرچہ ادا کرتا ہے۔ یہ تھانے دار اور پٹواری ان کے کچن کا خرچہ ادا کرتے ہیں، ان کی گاڑیوں کا پیٹرول دیتے ہیں، ان کی فیملیز کو سیر سپاٹے کراتے ہیں، اور وہ اہلکار جو ہیں وہ اپنی جیبیں بھی بھرتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان تھانوں کو، ان پٹوار خانوں کو امن کا اور عدل کا اور انصاف کا گہوارہ بنائیں گے، اور یہ تھانے دار کا، یہ تحصیلدار کا اور یہ جو جاگیردار کا گٹھ جوڑ ہے،
ہم اس کو توڑ دیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ اسمبلیوں کے اندر جماعت اسلامی کے ممبران اتنی تعداد میں چلے جائیں گے کہ اس ملک میں کوئی حکومت بنانا ہماری شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہمارا راستہ روکا گیا تو جماعت اسلامی جیسی اپوزیشن کا سامنا اس حکومت کو کرنا پڑے گا، تو پھر اس کو معلوم ہو جائے گا کہ پھر عوام کا استحصال کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تعلیم کے میدان میں میرا فیلڈ ہے، میں نے 40 سال سے زیادہ عرصہ تعلیم کے میدان میں اسی علاقے میں کام کیا ہے۔ میرے شاگردوں کی 3 نسلیں اس علاقے کے اندر موجود ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہاں کے تعلیمی اداروں میں خاک اڑ رہی ہے۔ یہاں کے ہسپتال، کوئی ہسپتال ایسا نہیں ہے جس کے اندر ایمرجنسی کا نظام ہو۔ دوپہر کے بعد ویران ہو جاتے ہیں، کہیں ایمرجنسی نہیں ہوتی، کہیں زچگی کا نظام نہیں ہوتا۔ ہم ان ہسپتالوں کو بھی اپ گریڈ کریں گے، ہم تعلیمی اداروں کو بھی اپ گریڈ کریں گے، اور یہاں کی خواتین یونیورسٹی جو لوٹ لی گئی ہے ممبران اسمبلی نے استحصال کر کے، جنگ یونیورسٹی کے نام سے اس کو مدغم کرا دیا، اور جنگ یونیورسٹی بھی اس وقت غیر فعال ہونے کے قریب ہے۔ وائس چانسلر نہیں ہے، اس کے فنڈز نہیں ہیں، پروفیسرز کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، اور وہ یونیورسٹی غیر فعال ہونے والی ہے۔ ہم انشاءاللہ اسی میرے حلقے کے اندر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی آف جنگ کی عمارت بھی بنوائیں گے، اور اس کو ایک شاندار یونیورسٹی بنوائیں گے، اور خواتین یونیورسٹی کا وہ سٹیٹس جو انہوں نے ختم کیا ہے، اور یہ خاموش تماشائی بنے رہے۔ اور یہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ عوام جن لوگوں کو اب تک اسمبلیوں کے اندر بھیجتے رہے ہیں ان کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ یہاں جب یہ عوام کے اندر ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ خدا کے لہجے میں بات کر رہے۔ یہ یہاں بڑے فرعون بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، لیکن جب یہ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں تو وہاں یہ گونگے ڈھگے بن جاتے ہیں۔ وہاں ان کے ہاتھ میں فائل ہوتی ہے پٹواری اور استانی کے تبادلے کی، اور ذاتی کاموں کی، اور اجتماعی کام کرنے کی ان کے اندر نہ اہلیت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ یہ جانتے ہیں۔ یہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کو عوام کے حال کا پتہ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ان سارے جاگیرداروں کے مقابلے میں میں اکیلا وہ کینڈیڈیٹ ہوں جو عوام میں سے ہوں۔ میں نے اپنا بچپن، اپنی جوانی چک 171 منگانی کے ایک کچے کوٹھے میں گزاری ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے لوگ جو کچے کوٹھوں میں رہتے ہیں، جو جھونپڑیوں کے اندر رہتے ہیں، جو غربت کی زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، غربت کا شکار ہیں، مہنگائی نے آ لیا ہے، کرپشن نے اور استحصال نے اور رشوت ستانی نے اور لوٹ مار نے عوام کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کے پرسان حال بنیں گے، اور جماعت اسلامی پاکستان پورے ملک کے اندر اسلامی اور خوشحال پاکستان کے لیے، نظام مصطفیٰ اور شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے، اور عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے انشاءاللہ ہم اپنا رول ادا کریں گے۔ اور یہ IMF کی اور ورلڈ بینک کی غلامی اور یہ امریکہ کی چاپلوسی انشاءاللہ ہم یہ ختم کریں گے، پاکستان کا وقار بحال کریں گے، دنیا کے اقوام کے اندر اس کو کھویا مقام دلائیں گے، اور انشاءاللہ یہ یہاں کے جاگیردار اور سرمایہ دار اور وڈیرے اور یہ کرپٹ اشرافیہ، یہ نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی والوں نے یہاں عوام کی جیبیں کاٹ کر، عوام کی خون پسینے کی کمائی چھین کر، انہوں نے اپنی تجوریاں بھر کے جو بیرون ممالک میں دولت جمع کی ہے، ہم انشاءاللہ ان کے پیٹ پھاڑ کر، ان کی گردن مروڑ کر وہ دولت واپس لائیں گے، اور اس ملک کے عوام پر ہم انشاءاللہ نشاور کریں گے، اور پاکستان کو انشاءاللہ ایک ترقی یافتہ پاکستان بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، ہم کارپوریشن کا رونا روئیں، ڈویژن کا رونا روئیں، موٹر وے ہم سے چھن جانے کا رونا رہیں، ہمارے اس ریلوے لائن پر ٹرینوں کے بند ہو جانے کا رونا رہیں، یہاں جو ہے وہ صنعتی زون کے نہ بننے کا رونا رہیں، یہاں زرعی یونیورسٹی کا کیمپس جو آیا تھا اور وہ یہاں سے چلا گیا اس کا رونا روئیں، اور یہ بے شمار مسائل ہیں جو یہاں وہ عوام کو ملنے والے تھی یہ چیزیں، لیکن ہمارے نمائندوں کی نااہلی اور ان کی نالائقی اور ان کی بددیانتی اور ان کی کرپشن اور ان کی مفاد پرستی کی نظر ہو گیا یہ سب کچھ۔ انہیں عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ کے لوگ پسماندہ رہیں، جنگ کے لوگ ان کے ڈیروں کے چکر لگاتے رہیں، جنگ کے لوگ غیر تعلیم یافتہ رہیں، اور جنگ کے لوگ ان کو ووٹ دیتے رہیں اور یہ اسمبلیوں میں پہنچتے رہیں۔ اس لیے یہ جنگ کو ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے، ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ سب کو ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کے چنگل سے عوام کو نکالیں گے، اور انشاءاللہ یہ جنگ ڈویژن بھی بنے گا، جنگ کارپوریشن بھی بنے گا،
اور جنگ میں ہم انشاءاللہ موٹر وے بھی لائیں گے. جنگ کی سڑکیں یہ دیکھیے، یہ فیص آباد روڈ، مجھے یاد ہے جب پچھلی دفعہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھی اس وقت یہ ڈبل روڈ منظور ہوئی تھی، لیکن یہ 65 تک تو بن گئی. اس کے بعد یہ اس کی جو گرانٹ تھی وہ لاہور کے اندر خرچ ہو گئی. آج تک یہ فیصل آباد تو کیا کوئی بھی سڑک ایسی نہیں ہے کہ ہم باعزت طریقے سے جنگ میں داخل ہو سکیں یا جنگ سے نکل سکیں. کوئی بھی ہسپتال ضلع جنگ کے اندر ایسا نہیں ہے جہاں مریضوں کا علاج ہو سکے. اور یہاں سے مریض ریفر ہوتے ہیں اور ریفر ہونے کے بعد ان سڑکوں کے گڑھوں کے اندر وہاں جو ہے ہچکولے کھا کر مر جاتے ہیں اور وہ فیصل آباد تک بھی نہیں پہنچتے. تو یہ پسماندگی دور کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ میدان کے اندر اترے ہیں اور ان کرپٹ اور بدعنوان سیاسی اشرافیہ کا راستہ روک کر ہم انشاءاللہ جنگ کو ایک ترقی یافتہ، ایک خوشحال اور ایک باوقار اور ایک باعزت جنگ بنائیں گے. اور انشاءاللہ آپ سب کا اور عوام کا تعاون ہمارے ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ جنگ آپ کو اگر ہمیں موقع ملا تو اگلے 5 سالوں تک انشاءاللہ ایک بدلا ہوا جنگ نظر آئے گا. بہت شکریہ.